السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے درہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 83، حصہ اول۔ میں سارے کام کروں گا، مجھے میرے امی بابا سے ملنا ہے۔ یعقوب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ٹریننگ ہوگی 7 ماہ کی، اس کے بعد تم اپنی ماں سے مل سکو گے۔ 7 ماہ سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے، لیکن وہ حامی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ سے ملنا تھا۔ اس نے وہ تمام ٹریننگ اس بچے سے کروائی جو 22 سالہ نوجوان مرد سے کروائی جاتی تھی۔ وہ رات کو تھک کر زمین پر بیٹھے روتا تھا۔ 6 ماہ اس نے ٹریننگ کی۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کی ضد کرتا تو ابراہیم اسے مارتا اور کہتا کہ وہ اس کے ماں باپ کو مار دے گا۔ آج بھی وہ تھک کر کمرے میں آیا۔ اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ انہیں کسی اور جگہ اب بند کر دیا گیا تھا۔ بابا، امی، وہ انہیں پکارتے بلند آواز میں رونے لگا۔ ابراہیم ہر روز رات کو اس کے کمرے میں آتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے کمرے میں آیا۔ رونا بند کر دو یعقوب، مجھے میرے امی بابا سے ملنا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ ابراہیم کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب وہ زندہ رہیں گے تو تم ملو گے، ابراہیم غصے سے کہتا۔ کمرے سے باہر نکلا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس کا گریبان پکڑتا۔ وہ اس کے ماں باپ کو مارنے جا رہا تھا جب شاہان نے اسے روکا۔ ابراہیم، اندلیب شاہ سے ہم کام لے سکتے ہیں، اسے مار کر غلطی مت کرنا۔ ابراہیم غصے کا بھرا یعقوب کے ماں باپ کے پاس گیا اور یعقوب کے باپ کی شرٹ اور اس کی ماں کا دوپٹہ پکڑ کر اندلیب شاہ کے ہاتھ پر کٹ لگاتے اس دوپٹے اور شرٹ پر گرایا تھا۔ انہیں زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ وہ یعقوب کے پاس گیا اور دوپٹہ اور شرٹ اس کے سامنے پھینکی۔ مر گئے تمہارے ماں باپ، اتنا کہتے وہ کمرے سے چلا گیا۔ یعقوب پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ بابا، امی، بابا، وہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ رو رو کر نڈال ہو چکا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، نہیں رہنا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، دروازے کے پاس گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ابراہیم انجانے میں دروازہ لاک کرنا بھول گیا۔ وہ باہر نکلا۔ آدمیوں کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ سیڑھیاں اتر کر مین گیٹ کے پاس آیا۔ جب اسے پیچھے سے کسی آدمی کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس آدمی کے وہاں سے جاتے ہی یعقوب کھڑکی کی جانب گیا۔ بنا آواز پیدا کیے کھڑکی کھول کر وہاں سے چھلانگ لگاتے چلا گیا۔ وہ پوری رات بھٹکتا رہا۔ اس کے پیچھے کتے لگے، اس کے پاؤں پر کاٹنے کے نشان تھا۔ وہ پوری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اگلے دن کے 8 بجے وہ سردار کی حویلی کے باہر تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر نشانات تھے۔ دوسری جانب اندلیب شاہ اپنی بیوی کو اس جہنم سے نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ آدمی مریم بیگم پر غلط نظر رکھ رہے تھے۔ اسی رات انہوں نے مریم کو وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ شاہان اور ابراہیم وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ خود وہاں سے نکلنے لگے جب کچھ آدمیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ مریم بیگم کا پیچھا انہوں نے 10 گھنٹے کیا، لیکن انہیں وہ نہ ملی۔ وہ رفیق نامی آدمی کے پاس پہنچ گئی تھیں، جنہوں نے بہن سمجھ کر انہیں سہارا دیا۔ ابراہیم نے یعقوب کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ تم سردار تیمور خان زادہ کے پاس رہے ہو؟ مریم بیگم کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، میں سردار تیمور خان کے بیٹے سردار درہام کے پاس رہا ہوں۔
اور اگر آج آپ میرے پاس ہیں تو صرف ان کی وجہ سے۔ یعقوب نے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر دلہام کو دیکھا۔ سردار، آپ مجھے سردار مت بلائیں، میرے نام سے پکاریں۔ آپ رشتے میں اور عمر میں ہم سے بڑی ہیں۔ دلہام ان کی بات درمیان میں کاٹتے بولا۔ مریم بیگم مسکرائی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کے ہوش میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ آپ آرام کر لیں۔ سب مرد وہاں سے اٹھے۔ ہاں امی، آپ آرام کریں۔ یعقوب نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، میرے دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ۔ مریم بیگم نے یاور کا ہاتھ پکڑا اور رینین کی طرف دیکھا۔ سب وہاں سے چلے گئے سوائے ان تینوں کے۔ ماں، میں نے بہت مس کیا، انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رینین یاور سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے شکوہ کر گئی۔ مجھے یہ کہتا تھا کہ تمہیں میں یاد نہیں ہوں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور مریم بیگم نے یاور کے سر پر چپت لگائی۔ اور میرا کیا؟ یعقوب نے اپنی ماں کا دھیان اپنی جانب متوجہ کروایا۔ تم تو اپنی ماں کی جان ہو۔ مریم بیگم نے ان تینوں کی پیشانی چومی اور پھر اپنے شوہر کو دیکھا، جن کے ہوش میں آنے کا سب کو انتظار تھا۔ کتنی دیر وہ چاروں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اپنا غم ہلکا کرتے رہے۔ آپ آرام کریں امی۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتے وہ تینوں کمرے سے چلے گئے۔ یعقوب کمرے سے جانے لگا، مڑ کر واپس آیا اور اپنے بابا کے پاس بیٹھا۔ جلدی ہوش میں آ جائیں، بہت تنگ کیا ہے آپ دونوں نے مجھے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں آپ دونوں سے۔ یعقوب نے اپنے بابا کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنی ماں کی جانب محبت باش نظروں سے دیکھا۔ امی، آپ سے اور بابا سے ملنے کے لیے میں نے… یعقوب نے تمام بات اپنی ماں کو بتا دی۔ آپ سردار کو کہیں نا، مجھے معاف کر دیں۔ یعقوب اپنی ماں کی جانب جا کر بیڈ پر بیٹھا۔ یعقوب، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس انسان کو دھوکہ دیا، اس کے خاندان کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح اس حویلی میں رکھا۔ مریم بیگم کا دل مٹھی میں جکڑا گیا اپنے بیٹے کی باتیں سن کر۔ آپ بات کیجیے گا؟ نہیں، میں بات نہیں کروں گی۔ تم نے غلطی کی ہے تو ازالہ بھی تم کرو گے۔ بھائیوں کی طرح سردار نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہے، تو بھائی بن کر اسے مناؤ۔ مریم بیگم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ لمبا سانس لیتے اٹھ کر چلا گیا۔ خیریت ہے؟ حویلی میں بہت خاموشی ہے۔ دلہام نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ زیادہ تر سب عورتیں کچن میں پائی جاتی تھیں۔ ہاں، سب ایک کمرے میں بیٹھی چگلیاں کر رہی ہوں گی اپنے اپنے شوہر کی۔ سب مسکرائے تھے سفیان خان کی بات پر۔ میری پری بھی وہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کی مرشد بھی وہیں ہے مرید صاحب، دلہام کی سفیان خان نے میٹھی میٹھی عزت افزائی کی۔ ہم چلے اپنے مرشد کے پاس، کیونکہ وہ ہم سے ناراض ہیں۔ دلہام کا رخ اوپر سونیا کے کمرے کی جانب تھا۔ شادی شدہ حضرات جن کی رخصتی ہو چکی ہے اس کے پیچھے تھے۔ دلہام نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ آئیدن، سفیان خان، سارم اور یاور سردار کے پیچھے موجود تھے۔ رینین بھی ان کے ساتھ کمرے میں تھی۔ دوبارہ پھر دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دلہام نے زور سے دستک دی، جیسے دروازہ توڑ دے گا۔ شیرتیان نے ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالا۔ جی کہیں، کیا کام ہے؟ وہ آئیبرو جھکا کر کہہ رہا تھا۔ اس سے قبل دلہام دروازہ کھولتا، شیرتیان باہر آیا اور اندر سے کسی نے دروازہ بند کیا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے تھے عورتوں کے ساتھ؟ یاور نے اس چھوٹے شیطان کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر دانت نکال رہا تھا۔ میں مستیاں؟ یاور اور دلہام نے آئیدن کو دیکھا۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، انتہا کا ٹھرکی۔
سفیان خان دانت پیستے ہوئے بولے، کیونکہ ان کی بیوی بھی اندر تھی۔ تیان، مورے کو باہر بھیجو۔ آئدن نے اسے حکم دیا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا بابا، انہوں نے آپ کی وجہ سے مجھ معصوم کو بھی باہر نکال دیا ہے۔ ابھی تو ان پیاری آنکھوں والی نین آنٹی کی گود میں بیٹھ کر ڈھیر ساری ان کے بیبی کے بارے میں باتیں کرنی تھی۔ جہاں آئدن کا منہ کھلا تھا اس کے معصوم کہنے پر، وہیں یاور نے دانت کچکچائے۔ وہ اس کی بیوی کی گود میں بیٹھ کر اس کے بچے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسے آگ لگی ہوئی تھی سردار کی گڑیا کی۔ ویسے تو تمہیں دلہام کی گڑیا کے آنے کی آگ لگی ہے، تو میرے بچے کے بارے میں کیوں بات کرنی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ جو بابا جانی کا پرنس ہوگا اسے میں آپ کی گڑیا پاس بٹھا دوں گا اور میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلا کروں گا۔ اس طرح وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ کیا کھا کر پیدا کیا ہے اسے؟ سفیان خان، سارم اور یاور تینوں آئدن کی طرف ہوئے تھے۔ مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہیں؟ خون میرا ہے لیکن پرورش لالا کی ہے۔ دلہام، جو میز نہ بنا کھڑا تھا، ان کی بات کو نظر انداز کرتے دروازے پر دستک دینے لگا۔ لیکن خون تو تمہارا ہے، دلہام نے جیسے ہاتھ جھاڑے تھے۔ پری، دلہام نے اسے پکارا تو سب عورتوں نے ترسم کو دیکھا۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ باہر جاؤ، جب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، تو میں کیوں جاؤں؟ ترسم ضدی انداز میں بیٹھی رہی۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اس کی یہی روٹین تھی، ٹائم سے واپس نہیں آتا تھا، 2 دن اپنا چہرہ نہ دکھاتا۔ تقریباً 1.5 ماہ رہ گیا بچوں کی پیدائش کو اور اس کے شوہر کو کوئی ہوش نہ تھی۔ شیرو، اندر جاؤ اور پری کو کسی طرح باہر لے کر آؤ۔ دلہام حد سے زیادہ آہستہ آواز میں بولا۔ بابا جانی، بڑی مورے نہیں آئیں گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ اسے لے کر آؤ باہر۔ اگر تم اسے نہ لائے تو میں اپنی گڑیا بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ دلہام کی دھمکی سن کے اس کا رونے والا منہ بن گیا۔ اب سمجھ آ گیا آپ سب کو کہ اسے شہ کون دیتا ہے؟ آئدن نے دلہام کی طرف اشارہ کیا۔ شیر تیان کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اس کا تھا۔ اچھا، میں کرتا ہوں، کہتے شیر تیان نے دروازے پر دستک دینے لگا۔ بابا جانی، آپ کمرے میں جاؤ، میں آپ کی پری کو لے کر آتا ہوں۔ اوکے، 5 منٹ کے اندر وہ مجھے کمرے میں چاہیے، دلہام کہتے کمرے میں گیا۔ یہ صحیح ہے، یاور نے اس کی پشت کو گھورا۔ اچھا، اب سب جاؤ، آ جائے گی آپ کی بھی بیویاں۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے بولا۔ میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہوں، آئدن احسان تمہیں یہ تگنی کا ناچ نچائے گا جوان ہو کر۔ وہ تینوں بول کر وہاں سے گئے تھے۔ ایک کی بیوی باہر آتی تو سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر جاتے۔ آئدن غصے سے اپنے فتنے کو دیکھنے لگا جو ابھی سے اس کی عزت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ اپنی ماں کو بھی باہر بھیجنے کی زحمت کر دینا، آئدن تل ملاتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاروں نیچے کھڑے تھے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ رخصتی کے بعد ان کی بھی یہی حالت ہوگی۔ شیر تیان نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ بڑی مورے، دروازہ کھولیں، وہ چیخا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر نمیرا اور ترسم دروازے کی جانب گئے۔ دروازہ کھولا تو وہ بلائی لب باہر نکالے رونے والا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ ترسم نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کپڑے بدلنے ہیں، یہ گندے ہو گئے ہیں۔ شیر تیان نے سینے سے شرٹ پکڑ کر کھینچی۔ تھوڑی دیر پہلے تو چینج کیے ہیں تم نے، ترسم اور نمیرا یک زبان بولی۔ بڑی مورے، مجھے چینج کرنے ہیں اور بڑے بابا جیسے کپڑے پہننے ہیں، میں کروا دیتی ہوں۔ نمیرا نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ بڑی مورے، کپڑے دیں۔ بیٹا، تمہاری بڑی مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں تنگ نہ کرو، نمیرا نے سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ شیر تیان کو ضد کرتے دیکھ نمیرا نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کر دیتی ہوں، چلو مہا شیطان۔
ترسم اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں چلی گئی، اس بات سے انجان کہ اس کا شوہر کمرے میں ہے۔ ترسم کمرے میں داخل ہوئی۔ دلہام دروازے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس پر نہ گئی اور وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شیردیان کے کپڑے نکال کر باہر لائی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھاتے کپڑے سائڈ پر رکھے تھے۔ موڑے اپنے کپڑے تبدیل کر لوں گا، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں اب۔ ترسم نے اس کے کپڑے تبدیل کروانے کے لیے اس کی شرٹ پکڑ کر ابھی تھوڑی سی ہی اوپر کی تھی کہ اس نے ترسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف کپڑے الماری سے نکلوانے کے لیے مجھے کمرے میں لائے تھے؟ شیردیان نے نفی کرتے ہوئے دروازے کی سائڈ پر کھڑے سردار کی جانب اشارہ کیا۔ ترسم نے رخ دوسری طرف موڑا۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ اس نے فوراً نظروں کا رخ تبدیل کیا تھا۔ بہت اچھا کارنامہ کیا ہے، وہ اب کی مرتبہ غصے سے بولی، کیونکہ وہ بے انتہا ناراض تھی۔ وہ 2 ماہ سے یہی سب کر رہا تھا، 1 دن گھر رہتا، 4 دن گھر نہ آتا۔ شیرو بیٹا اب جاؤ، مجھے آپ کی بڑی موڑے کو منانا ہے۔ بابا جانی میں تھوڑی نہ آپ کو کاٹ رہا ہوں، منائیں آپ، میں نے آپ کے ہاتھ تو نہیں پکڑے۔ دلہام کو واقعی لگا تھا کہ اس نے اس چھوٹے سے شیطان کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی بولنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نہ منانے لگا ہوں، یہاں کوئی شو نہیں چلنے لگا جو تم سکون سے بیڈ پر بیٹھ کر دیکھو گے۔ چپ کر کے جاؤ کمرے میں اور اپنی موڑے کو اپنے بابا پاس بھیجو، چلو جاؤ، شاباش۔ دلہام نے اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ دانت پیستے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اب کی ایک مرتبہ میری گڑیا کو آنے دو، دیکھنا اٹھا کر بھاگ جاؤں گا، پھر ڈھونڈتے رہنا سب۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھوں گا، اس کمرے میں آنے ہی نہیں دوں گا اور نہ ہی اپنے بابا اور موڑے کے کمرے میں جانے دوں گا۔ وہ غصے سے بڑا پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ ابھی میری بیٹی پیدا نہیں ہوئی اور یہ پہلے ہی اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی پری کی جانب بڑھا جو بیڈ کی چادر سیدھی کر رہی تھی۔ بیڈ نیچے تھا جس کی وجہ سے اسے بار بار جھکنا پڑ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دلہام اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہی جو 2 ماہ سے کر رہی ہوں، روز کمرہ میں ہی سیٹ کرتی ہوں، وہ تو آج بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ سنجیدہ لہجہ اپنا کر دائیں جانب سیٹ کر کے بائیں جانب گئی تھی۔ دلہام کو اپنی غلطی کا شدت سے پچھتاوا ہوا تھا۔ پچھلی مرتبہ وہ مان گئی تھی لیکن اس مرتبہ ناراضگی سخت تھی۔ پری، جو معاملات تھے وہ تمام نپٹ گئے ہیں، اب میں 7 بجے حویلی آ جایا کروں گا۔ میری طرف سے آپ چاہیں مہینوں بعد حویلی واپس آئیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی بیوی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی نہیں ہے، جہاں مرضی جائیں آپ۔ ترسم نے اپنی سائڈ پر تکیہ سیٹ کر کے رکھا اور شیردیان کے کپڑے پکڑ کر ڈریسنگ روم میں گئی۔ سردار اس کے پیچھے گیا۔ پری دلہام اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لینے لگا تو ترسم نے اس کا ہاتھ پیچھے کیے۔ دیو، مجھے تنگ نہ کریں، میرے سر میں پہلے ہی شدید درد ہے۔ ترسم ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ میں سر دبا دوں؟ دیو پلیز، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردی دکھانے کی۔ اگر اتنی ہی پرواہ ہوتی تو مجھے راتوں کو اکیلا نہ چھوڑتے جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی۔ ترسم درد برداشت کرتے بولی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ خود پر قابو کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو سسکنے سے نہ روک پائی تو درد برداشت سے باہر ہونے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑتے دیکھ سردار اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو برف کی طرح سرد ہو چکے تھے۔ پری، درد ہو رہا ہے؟ دلہام نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے دوسرا اس کے پیٹ پر رکھا تھا۔ ترسم نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔
तुरसम गहरे सांस ले रही थी। उठो, अबाया पहनो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले कर जाऊँ। दलहाम ने उसे लंबे सांस भरते देख उसे शानों से थामा। जब तुरसम ने गुस्से से फिर उसके हाथ झटके थे। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं लेकर जाने की, पिछले 2 हफ्ते से यही दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। तुरसम की आंखें आंसुओं से भर गई। दलहाम का उस वक्त शिद्दत से दिल चाहा था कि वो खुद को कुछ कर डाले। बाहर के कामों में वो इस कदर उलझ गया था कि उसे अपनी बीवी बच्चों की कोई होश ही ना रही। अपने ख़ानदान को बचाने के चक्कर में वो अपनी बीवी को खुद से खफा कर बैठा था। परी, हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गई थी हॉस्पिटल मोड़े के साथ, क्योंकि आप तो यहाँ मौजूद नहीं थे। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, ये दर्द अब कभी भी हो सकती है, नॉर्मल है ये इन महीनों में। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, खा लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। वो उसकी बात दरमियान में काटते बोली। साइड टेबल के दराज से उसने मेडिसिन निकाली। दलहाम ने गिलास में पानी उंडेल कर उसे पकड़ाया। मेडिसिन खाकर वो आंखें बंद करते दोनों हाथ पेट पर रख कर जैसे दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। परी, मैं वादा करता हूँ आइंदा वक्त से घर आ जाया करूँगा, नाराज़गी ख़त्म कर दो। दलहाम उसे बाजू के हिसार में लेने लगा तो तुरसम ने उसके हाथ बुरे तरीके से झटके थे। मुझे तंग मत करें, मुझे नींद आ रही है। वो मुश्किल करवट लेकर लेटी थी। दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगी। आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मेरी परी, मेरी गुड़िया। दलहाम दूसरी जानिब जाकर बैठा और उसका हाथ पकड़ा। दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ किए। मुझे सोने दें, मुझे नींद आ रही है। तुरसम ने उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाया और लहाफ चेहरे तक ओढ़ कर लेट गई। दलहाम उसके पास बैठा बेचैनी से हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर बार बार खोल रहा था। परी ठीक, दर्द ठीक हुई? दलहाम ने उसके शाने पर हाथ रखा तो उसने कंधे उचकाया था जैसे कहना चाह रही थी हाथ पीछे करें। आई एम सॉरी। दलहाम ने उसके चेहरे से लहाफ उतार कर चेहरा हाथों के प्यालों में थामा। मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी, आप अपने पास रखें अपनी ये सॉरी। तुरसम ने बात मुकम्मल करते आंखें बंद कर ली और वो उसके रुखसार से हिला रहा था। आज आई लव यू नहीं बोलना? उसके साथ नीम दराज होते उसके नाक के साथ अपनी नाक सहलाते पूछा, जबकि ना उसके चेहरे पर कोई तासीर आया और ना ही उसने आंखें खोली, ना जवाब आया। परी, दलहाम उसे नहायत प्यार से पुकार रहा था। उसने कोई जवाब ना दिया। परी जान, दलहाम ने शिद्दत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। तुरसम ने बमुश्किल खुद को आंखें खोलने से रोका। दर्द ठीक हुई? उसने तुरसम की ठोड़ी पर लब रखे। दियो, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे तंग मत करें। तुरसम ने आंखें खोली जबकि उसकी तरफ ना देखा। क्यों तंग ना करूं? तुम्हें तो तंग करने का हक है मुझे। दलहाम ने उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए। वो खामोशी से लेटी रही। दर्द पहले से कुछ बेहतर हुआ मेडिसिन खाने की वजह से। जारी है। कैसी लगी एपिसोड बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।